فادعوه بها. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم یا رحیم ترحمتا بالرحمت ورحمت فی رحمت رحمتک یا رحیم. السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے آج کے ذکر الہی کے چینل میں اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہے. آج ہم صفت رحیم جو ہے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کو مکمل کریں گے. جیسا کہ ہم نے کل اپنے 6 یا 7 آیتیں آپ کو اس میں بتائی تھیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کو ان کے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفت رحیم کا تذکرہ کیا ہے وہ کن معنوں میں کیا ہے. سوالات مجھے آئے ہیں جس میں 2 سوالات اہم ہیں. ایک تو اسی آیت کے حوالے سے ہے جو آیت میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی تھی، اور ایک سوال جو ہے وہ دراصل صفت رحمان سے متعلق ہے. سوالات کو میں ابھی نہیں لوں گا کیونکہ جیسے کہ میری طبیعت ابھی بہتر نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے میں جلد از جلد چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں اس صفت کو جو ہے ڈسکرائب کر دوں، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کی ڈسکرپشن تو یہ سوالات بھی اور جو مزید سوالات اگر اس وقت تک آ گئے تو ان کو بھی جو ہے وہ میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں گا. اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ہمارا جو کل ڈسکشن ہوا تھا کہ صفت رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے خاص کر رکھی ہے. اب اس میں جو اللہ کا کلام ہے وہ جب بھی آپ صفت رحیم والی آیتیں اٹھائیں گے تو اس میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں. اس کا کل کی آیتوں کے تناظر میں بھی اور جو صفت رحیم اوورال قرآن میں استعمال ہوئی ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو صفت رحمان ایک ایسی صفت ہے جس کا کام ہے وہ ایک نیوٹرل صفت ہے، اور وہ ہر ایک کو وہ دیتی ہے جو اس کی چاہت ہوتی ہے. اسی کی کنٹینیوٹی میں صفت رحیم جو ہے وہ جب کسی بندے پر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس کی ایلیجیبل ہونے کے لیے جو ہم نے کل پڑھی، جن میں سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہے اللہ پر اب آپ براہ راست اللہ کہہ کر ایمان لاتے ہیں، گاڈ کہہ کر ایمان لاتے ہیں، ایشور کہہ کے ایمان لاتے ہیں، یونیورسل ریالٹی کہہ کر ایمان لاتے ہیں. آپ اس کو کسی بھی اچھے نام سے پکارتے ہیں یا کسی بھی کوئی ایسا نام آپ اس کو دیتے ہیں جو کہ انسانوں کو یا کسی بھی ایسی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا جو خدائے اختیارات نہیں رکھتی ہیں، تو وہ اللہ ہی کے ناموں میں شمار ہوگا. تو ضروری نہیں کہ آپ اللہ ہی کہہ کر اس پر ایمان لائیں، آپ اس پر کسی بھی نام سے ایمان لائیں. اگر آپ ایک خدا پر، لیکن ڈویژنل گاڈز نہیں کہ بہت سارے خدا ہوں، انہیں بھی آپ کہیں کہ وہ بھی سب خدائے اختیارات رکھتے ہیں اور یہ ایک خدا بھی خدائے اختیار رکھتا ہے، پھر تو یہ ایمان نہیں ہوا. ایمان آپ نے لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واحد خدا ہیں، آپ انہیں کسی بھی نام سے پکاریں، اچھے ناموں سے. لیکن دوسرا یہ کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے اندر ایک چینج لانا ہے. وہ چینج کیا ہوگا کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے. ایمان کے بنیادی تقاضے میں سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی وہ ضمیر کی آواز ہے. ضمیر کی آواز آپ کو جو گائیڈ کرتی ہے آپ وہ کیجئے، اور اس پر تصدیق جو کرتی ہے وہ کتاب الہی کرتی ہے. تیسرا یہ کہ اس کو جب آپ ایسا کرنا چاہیں گے تو آپ کو بے پناہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یا کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں ڈیپینڈنگ آپ کی پہلے سے ہی کس قسم کی تربیت ہو چکی ہے.
اگر آپ کو وہ مشکلات جب پیش آتی ہیں تو اس دوران جو آپ نے صبر و تحمل کرنا ہے وہ جہاد سے تعبیر ہوگا. تو اس طریقے سے آپ نے یہ 3 ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوتی ہیں. یہ 3 ریکوائرمنٹس پوری کرنے پر بہت قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم جو ہے وہ آپ کے اوپر ایکٹیویٹ ہو جائے گی. کوئی اس کے لیے آپ کو ایسے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں کہ جن میں لگے کہ بھئی یہ تو بہت ہی چلے کاٹنے والی بات ہے یا کوئی جنگلوں میں نکل جانا ہے یا کوئی اس طریقے کے معاملات کرنے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ کی صفت رحیم دنیا میں لوگوں میں ہی رہتے ہوئے ہی دنیا کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ہی ان کے جو آپ کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ڈیسیجن کے روپ میں ہی تو صفت رحیم نے ایکٹیویٹ ہونا ہے. جنگلوں پہاڑوں بیابانوں میں آپ کس کے ساتھ معاملات کریں گے؟ کیسے آپ کے اخلاق کا ٹیسٹ ہوگا؟ کیسے آپ کا معاملات کا ٹیسٹ ہوگا؟ تو اخلاق کا، معاملات کا، دنیا کے لین دین کا، دنیا میں رہن سہن کا، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایسے تو پاسبل نہیں کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں یا کوئی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں دنیا سے. تو وہ دنیا میں ہی رہ کر آپ نے کرنا ہے. جب آپ وہ ایکٹ کریں گے اور ان ایکٹس کے نتیجے میں اللہ کے نزدیک آپ مستحق قرار پائیں گے اس کی رحمت کے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو صفت رحمان ہے اس کا کیا کام ہے کہ وہ ڈیبٹ کریڈٹ کرتی رہتی ہے. یعنی وہ آپ کو آپ کے عمل کی اجازت دیتی ہے، اس عمل میں انٹرفیئر نہیں کرتی، ہدایت دیتی ہے، ایڈوائس پہنچاتی ہے، لیکن اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی. اور اس کے بعد وہ اس کو ڈیبٹ کو کریڈٹ، کریڈٹ کو ڈیبٹ، اس طریقے سے وہ کرتی رہتی ہے. یہ رحمانیت ہے. اس میں ایک بات اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ کوئی آپ صفت رحمان کو کم مت لیں کہ یہ صفت رحمان کوئی درجے میں کسی بھی طریقے سے صفت رحیم سے کم ہے. صفت رحمان جو ہے وہ مرکزی صفت ہے، وہ صفت وہ ہے جس کو عرش کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم اور بے پناہ طاقتور صفت ہے. اسی طریقے سے صفت رحیم بھی بے پناہ اہم اور بے پناہ طاقتور ہو جائے گی. کل میں نے آپ کو جس طریقے سے سمجھایا کہ صفت رحیم جو ہے یا صفات میں سے جب بھی کوئی صفت سینٹر میں آتی ہے تو اس وقت باقی تمام صفات اس کی سپورٹ میں آ جاتی ہیں. تو کوئی صفت اپنی جگہ کمزور یا کم معنی نہیں ہے. ہر صفت جب وہ صفت مین ہوگی تو باقی تمام چونکہ اس کی سپورٹ میں آ جائیں گی تو وہ مکمل طاقتور ہو جائے گی. تو اس طرح اللہ کی کسی بھی صفت کو یہ سمجھنا کہ رحمان زیادہ طاقتور ہے یا رحیم زیادہ طاقتور ہے، یہ ایک انسانی سوچ ہے. ہم یہ سوچ خدا پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اس کی ہر صفت ہی اپنی جگہ نہایت اعلیٰ، نہایت طاقتور اور نہایت عظمت کی حامل ہے. کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور صفات کے مابین بھی یہ مقابلہ کسی صورت نہیں کیا جانا چاہیے. ہم یہاں پر اس کی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو انسان کی ایگزامپل دی تھی کہ انسان اگر کوئی معاملہ کرتا ہے اور وہ اس کی بیس صفت یا بیس جذبہ جو ہے وہ ہمدردی کا ہے یا خود غرضی کا ہے، تو اس سے ہی اس کے سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہ جو صفات کا ڈسکشن یا اس کا ڈسکریمنیشن کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ معاملہ کس وقت کس سمت میں جا رہا ہے اس کو تعین کیا جا سکے. تو صفت رحمان جو ہے اس کا تو کام ہے ڈیبٹ کریڈٹ کر. اب ایک بندہ جو ہے، کوئی بھی انسان، اس سے یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی گناہ ہو نہ، یا اس سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو، یا اس کے بڑوں سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو. تو ایسے میں صفت رحمان کے ساتھ جب صفت رحیم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کسی بندے پر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ صفت رحمان معطل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بیس صفت ہے. اس کے اوپر اس کے پھل کے روپ میں صفت رحیم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. تو صفت رحمان اپنی جگہ قائم رہتی ہے. صفت رحمان کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہوتی کسی بھی اللہ کی خلق کردہ مخلوق پر سے. تو جب صفت رحمانی ڈیبٹ کریڈٹ کرتی ہے تو اب کوئی بندہ ہے، بندہ مومن ہے، ایمان لے آیا ہے وہ، اور اس سے کچھ گناہ ہو گیا یا اس سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟
کہ صفت رحمان کے روپ میں تو اب اس کو اس فیصلے کی سزا بھگتنی پڑے گی اگر وہ غلط فیصلہ تھا، یا اس کی جو بھی جزا بنتی ہے. تو اب وہ کیا کرے؟ تو ایسے میں صفت رحیم جو ہے وہ ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے، وہ ایک حصار قائم کر دیتی ہے ایسے بندوں کے درمیان، بندوں کے گرد. اور صفت رحمان کے تحت اب ان کو جو جزا ملنی ہوتی ہے وہ جزا اگر نقصان کے روپ میں ملنی ہوتی ہے یا کسی ایسے روپ میں ملنی ہوتی ہے جس میں اس بندے کو کے لیے سراسر تباہی ہو، بربادی ہو، اس کے اس غلط فیصلے کی وجہ سے یا اس کے اس گناہ کی وجہ سے، اور گناہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، کوئی بڑا ہی گناہ ہوگا. تو ایسے روپ میں صفت رحیم کے ہوتے ہوئے یہ پھر ممکن نہیں ہوتا. اور صفت رحیم کیا کرتی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی اصل میں تو عذاب یا سزا آتی ہے، صفت رحیم اس کو آزمائش میں بدل دیتی ہے. اور آزمائش میں بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجائے اس سے کہ اس کو الٹیمیٹلی نقصان ہو، اس کو وقتی طور پر تو کچھ دکھ ہوتا ہے یا سیٹ بیکس ہوتے ہیں یا مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن جب اوور آل ریزلٹ نکلتا ہے، یعنی جس کو ہم نتیجہ کہتے ہیں، جب وہ نتیجہ نکلتا ہے تو وہ انسان کے برابر حق میں جا رہا ہوتا ہے، اس مومن کے حق میں جا رہا ہوتا ہے. اس میں سراسر اس مومن کے لیے بھلائی اور خیر ہی نمودار ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ نقصان کا روپ دھارے اور وہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ ہے صفت رحیم، کہ صفت رحیم کے تحت جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن پہ اپنی صفت رحیم یا اپنی رحمت کی نگاہ کرم کر لیتے ہیں، ان کے اوپر پھر دو معاملات جو ہوتے ہیں ان میں ان کو آسانی ملتی ہے. ایک یہ کہ انسان ہیں کہیں نہ کہیں غلط فیصلے ہو جائیں گے، پرسنل لائف میں بھی ہو جائیں گے، پروفیشنل لائف میں بھی ہو جائیں گے، کبھی کبھی دینی معاملات میں بھی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں بندے کو ہدایت دیتے ہیں، گائیڈنس بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا جو بھی رزلٹ اب نکلنا ہوتا ہے اگر وہ نیگیٹو یا اس کے خلاف جانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سرکمسٹینسز کریٹ کر دیتے ہیں، ایسی ریسورسز آ جاتی ہیں، غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نظر آتی ہوئی سامنے والی، محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ سامنے والی نظر آتی ہوئی موت بھی جو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے زندگی ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے صفت رحیم، کہ وہ صفت رحمان کے اس ایکشن ری ایکشن کا جو چین ہوتی ہے وہ اس میں اس ری ایکشن کو بجائے نیگیٹو ہونے کے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس کو ہمیشہ پازیٹیو کر دیتی ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اسی لیے صفت رحیم کے ساتھ عزیز الرحیم آیا ہے کہ غلبے والا اور رحمت والا. لیکن جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے زیادہ جو تواتر سے ہوئی ہے وہ تواب الرحیم اور غفور الرحیم کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. اس کو سمجھیے کہ تواب الرحیم کا مطلب ہے کہ آپ نے توبہ کی تو یہ صفت ایکٹیویٹ ہوگی. یعنی آپ نے اگر کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے یا ایسا ڈیسیجن لے لیا ہے جو بڑا ہی بھیانک ہے، تو اب آپ جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک صفت رحیم جو ہے وہ صفت رحمان کا جو آنے والی سزا ہے صفت رحمان کی طرف سے، وہ اس کے لیے آپ کے لیے شیلڈ نہیں ہوگی. وہ اسی وقت ہوگی جب آپ توبہ کریں گے، سچی توبہ، جس میں آپ اللہ سے عہد کریں گے کہ اب آپ یہ کام نہیں کریں گے. توبہ اگر ٹوٹ بھی جائے کسی وجہ سے، کسی ایسے کام میں جس میں آپ مجبور ہو جائیں، تو پھر دوبارہ سچی توبہ کر لینی چاہیے. لیکن یہ سوچ نہ ہو ذہن میں کہ توبہ کرتے ہوئے ہی ذہن میں سوچ ہے کہ میں پھر جب موقع ملا کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا. ایسی توبہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ آپ ہیلے بہانے نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ آپ ڈرامے بازیاں نہیں کر سکتے. اللہ کو ہر شے کا علم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ حکیم ہے. تمام صفات کے ساتھ ہی صفت رحیم کام کر رہی ہے نا. تو اس طریقے سے آپ صفت رحیم کو، رحمان کو یا اللہ تعالیٰ کی ذات الہی کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. تو آپ اللہ کو کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ کے دل میں توبہ کرتے ہوئے بھی شائبہ ہوا نا، یہ گمان تک ہوا آپ کے دل میں کہ مجھے پھر موقع ملا تو میں کر لوں گا اور پھر میں توبہ کر لوں گا، اسی وقت وہ توبہ آپ کی وائڈ ہو جائے گی، نہیں ایکسیپٹ ہوگی. تو توبہ حقیقی مفہوم میں توبہ جب آپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، رحمت والا ہوں.
اسی طرح غفور الرحیم ہے. اب کئی سارے معاملے ہیں مومنین کے کہ مومن جو ہے وہ ڈیسیجن لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا، ہر ایک سے پورا اس نے سوچا سمجھا، سب سے مشورہ لیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ڈیسیجن لے لیا جس ڈیسیجن کی بنیاد پر آگے اس کے ساتھ بہت کچھ برا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بہت تباہی آ سکتی ہے اس کی زندگی میں. شادی کا ڈیسیجن ہو گیا فار ایگزامپل، اس نے کسی بہت سوچ سمجھ کے کوئی اپنے لیے شریک حیات یا اپنے پارٹنر کا انتخاب کیا ہے، لیکن جو ہے وہ پارٹنر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت خطرناک ثابت ہونے والا ہے کسی بھی لحاظ سے. اللہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ مستقبل اور حکمت اللہ کے پاس ہے، اللہ کی نگاہ میں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ یہ بندہ جب کوئی ایسا ڈیسیجن لے گا تو اللہ تعالیٰ اب سے تو یہ توبہ نہیں کر رہا کیونکہ اپنی طرف سے تو اس نے ایک بالکل صحیح ڈیسیجن لیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر یہ کوئی معاملات کرتا ہے جس میں یہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال سمجھتا ہے یا حرام سمجھتا ہے، جبکہ وہ چیز اس کے لیے حلال یا حرام اس طریقے سے اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے اور یہ اس سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے یا قریب کر رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس تک ہدایت بھی پہنچائیں گے یا اس کو مجبور بھی کر دیں گے کہ یہ اس چیز کے بارے میں اپنی رائے کو نظر ثانی کرے، اس کو دوبارہ دیکھے. صفت رحمان جو ہوتی ہے وہ جب ہدایت دیتی ہے بندوں کو تو اس میں وہ محض ایک نصیحت کا کردار ادا کرتی ہے، اور ایک دو بار وہ آپ کو ایسے سمبلز دیتی ہے، ایسے سائنس دیتی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں. جبکہ صفت رحیم مکمل کیا کرے گی کہ بہت زیادہ بہت کم یہ ایسی ایڈوائس دے گی جو محض ایڈوائس ہوگی، بہت زیادہ یہ کیا کرے گی کہ آپ کے ہر اس کام کو بگاڑ دے گی، آپ کے ہر اس ہونے والے کام کو عین وقت پر ہوتے نہیں ہونے دے گی، اور ایسے تمام معاملات میں ایک ایسی نا نظر آنے والی ایک رکاوٹ کھڑی کر دے گی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کام تو بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا، یہ کیوں نہیں ہو پا رہا. اور جو کام آپ کو لگیں گے بڑے مشکل وہ بظاہر بڑی آسانی سے کبھی کبھی ہو جائیں گے. تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے بندوں کے مومنین کے ساتھ، ایسے بندے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ساتھ، جن پہ صفت رحمان کا سایہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے کاموں میں جب وہ گناہ کے کاموں کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ صرف بہت رکاوٹیں پہلے کریٹ کرتی ہے ان کو اس سے روکنے کے لیے، ان کے ان گناہ کے کاموں میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کرے گی کہ اینڈ ٹائم پہ آپ کا پلاننگ خراب ہو جائے گی، آپ اس جگہ جا نہیں سکیں گے، آپ اس محفل میں بیٹھ نہیں سکیں گے، بلا وجہ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کھڑا ہوگا کہ آپ کو وہاں سے ہٹنا پڑ جائے گا یا آپ وہاں نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے آپ نے اپنی طرف سے کوئی بڑا اچھا ڈیسیجن لیا ہے، آپ اس کو بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ لگاتار اللہ سے دعاؤں پہ دعائیں کیے جا رہے ہیں کہ اللہ یہ کام ہو جائے، کام ہو جائے، کام ہو جائے، لیکن صفت رحیم آپ پر ایکٹیویٹ ہے، اللہ کی رحمت آپ پر ایکٹیویٹ ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ کام آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے. تو ریگارڈلیس آپ کتنی دعائیں کر لیں، اگر صفت رحیم آپ پر ایکٹیویٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ کام اگر ہو گیا تو جیسے ہم نے اس قصے میں سمجھا کہ شازیہ کی جب شادی ہوئی تو وہ شادی اگر نہ ہوتی تو یہ ساری تباہیوں کا جو باب کھلا تھا یہ کھلتا ہی نہیں. تو اس طریقے سے کبھی ایک ایونٹ جو ہوتا ہے ہم اس کو بہت معمولی یا بہت روزمرہ کا ایونٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایک ٹریگرنگ ایونٹ ہوتا ہے جس سے ایک چین آف ایونٹس، ڈومینو ایفیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک چین آف ایونٹس کریٹ ہو جاتی ہے جس سے پھر آپ اس گرداب میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں. معمولی سی ایک ایگزامپل لیجئے کہ آپ نے ایک لون کے لیے اپلائی کیا ہے، آپ کے خیال سے ہر لحاظ سے وہ لون آپ کے لیے بہتر ہے اور آپ وہ لون فرض کریں بلا سود بھی آپ کو مل رہا ہے، لیکن کچھ مسئلہ ہوئے جا رہا ہے کہ لون نہیں مل پا رہا. اب آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، سوچتے ہیں، ریسورسز بھی لڑاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن لون آپ کو نہیں ملتا. جب ایسی چیز ہو جائے
اور ایسی چیز آپ کے ساتھ تواتر سے اگر زندگی میں ہو رہی ہو تو پہلے تو بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کو کہ جس کو آپ بندش سمجھ رہے ہیں، کالا جادو سمجھ رہے ہیں، نظر بد سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں آپ اللہ کی صفت رحیم کے انڈر ہیں، اور اس صفت رحیم کے انڈر ہونے کی وجہ سے وہ تمام معاملات جن کی وجہ سے آپ کی زندگی حقیقت میں تباہی بربادی بن سکتی ہے، آپ کی تمام زندگی کا سکون غارت ہو سکتا ہے، ذہنی سکون تباہ برباد ہو سکتا ہے، اور بظاہر ساری ریسورسز ہوتے ہوئے بھی آپ بالکل اکیلے اور بالکل بے بس ہو سکتے ہیں. اللہ رحمان الرحیم جو ہے وہ آپ کو اس سے بچا رہے ہیں، اور وہ آپ کو ویسا نہیں کرنے دے رہے. یہ صفت رحمت کا ایک پہلو ہے. اس لیے عزیز الرحیم، عزیز مینز غلبے والا، وہ اپنے غلبے سے آپ کی جو فری ول ہے، فری ول کو تو وہ معطل نہیں کر رہا یہاں پر، لیکن وہ مسلسل ایسے سرکمسٹینسز کریٹ کر رہا ہے کہ فری ول جو ہے وہ سمجھ جائے کہ میرے لیے یہ میری جو ول ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ صفت رحیم کا ایک روپ ہے. اب دوسرا روپ ہے کہ لون کی آپ کو شدید ضرورت تھی، اور یہ لون آپ کو صفت رحیم بینک سے نہیں لینے دے رہی، یا کہیں سے بھی نہیں لینے دے رہی، چاہے بلا سود ہی آپ لینا چاہ رہے ہیں لیکن نہیں لینے دے رہی، کیونکہ اللہ کی حکمت میں، اللہ کی نظر میں یہ آپ کے لیے تباہی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ صفت رحیم جو ہے یہ چونکہ صفت رحمت ہے، یہ اب آپ کے لیے غیب سے ایسے اسباب پیدا کرے گی کہ جس وجہ سے آپ وہ لون لینا چاہ رہے تھے. فار ایگزامپل آپ کو اپنے بھائی یا بہن کی شادی کرنی تھی، بیٹا یا بیٹی کی شادی کرنی تھی، یا کوئی ہاسپٹل کا کوئی معاملہ تھا، یا کوئی بھی ایسا اہم ترین معاملہ تھا. اگر تو وہ معاملہ یہ صفت رحیم کے نزدیک جو ہے وہ ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ آپ کو اسی لیے لون نہ لینے دے رہی ہو کہ آپ وہ شادی نہ کر پائیں، یا وہ شادی نہ ہو پائے، یا وہ رشتہ نہ ہو پائے، چونکہ وہ ان لوگوں کے حق میں بھی ٹھیک نہ ہو، اور الٹیمیٹلی اس میں آپ ہی سب سے زیادہ پرابلم میں پڑنے والے ہوں. تو اس صورت میں، اور دوسری صورت یہ کہ اگر وہ کام ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہیں کسی بینک کے، کسی فرم کے، کسی پیسے کے، کسی بھی دولت کے، کسی بھی ریسورسز کے. اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ذات ہے، وہ سورس ہے جہاں سے اسباب کا نزول ہوتا ہے. جو خزانوں کی بات ہوئی جب، تو ایک آیت ہے قرآن کی کہ اگر اللہ کی رحمت کے خزانے انسان کے ہاتھ میں ہوتے تو وہ ان کو خرچ کیے جانے کے ڈر سے ہی روک رکھتا. یعنی انسان اتنا کنجوس ہے. تو وہاں جب خزانوں کی بات ہوئی تو اللہ نے رحمت کے خزانے کہا، کیونکہ رحمت کے خزانوں میں دولت ایک بہت ہی معمولی شے ہے. دولت سے زیادہ بڑی بڑی چیزیں ہیں جو رحمت کے خزانوں میں آتی ہیں. تو اب اللہ نے اگر آپ کی اس چیز کو، بینک سے آپ کو روک دیا لینے سے، تو اب اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک وہ پہنچا دے گا، یا آپ کا وہ معاملہ خوش اسلوبی سے سر انجام ہو جائے گا. ایسے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ آپ ذرا دوسرے لوگوں کے حقیقی روپ بھی دیکھ لیں، تاکہ اگلے وقت میں آپ ان پر بھروسہ نہ کریں. تو بہت ساری کڑیاں ہوتی ہیں جو صفت رحیم اپنے بندے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، صفت رحیم ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیتی ہے، اور اس کے تھرو وہ ان کی پرورش کر رہی ہوتی ہے. اس پرورش میں وہ یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے کے لیے کون سے بندے اچھے ہیں، کون سے بندے برے ہیں، کون سے بندے اس کو غلط راہ پہ لگائیں گے، کون سے بندے اس کے لیے نیک راہ کے یا اس کے صالح ساتھی ثابت ہوں گے، کون سے ڈیسیجنز اس کو تباہ کر دیں گے، کون سے ڈیسیجنز اس کو تباہ نہیں کریں گے. تو اگر ایک ورڈنگ میں جیسے ہم نے صفت رحمان کو سمجھا تھا کہ صفت رحمان میں کیا ہوتا ہے، جو بندے کی چاہت ہے وہ ہونے دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا صلہ ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. صفت رحیم میں ایسا نہیں. صفت رحیم میں اللہ تعالیٰ کے بندے وہی چاہ پاتے ہیں، یا وہی چاہتے ہیں جو خداوند اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں. یعنی اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے صفت رحیم میں، جبکہ صفت رحمان میں اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے. اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. کئی دفعہ میں اپنی فیس بک پوسٹوں میں بھی اس بات کو سمجھا چکا ہوں
کہ اللہ کی مشیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی تدبیر کی وجہ سے یا اس بندے کو سزا دینے کے لیے یا اس بندے کے اوپر کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کوئی ایسا کام ہونے دے رہے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند سے نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی شامل نہیں ہوتی. جیسے فار ایگزامپل طلاق ہو گئی. طلاق ایک ایسا معاملہ ہے جس سے گھر بکھر جاتا ہے، بچے تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن صفت رحمان اس کو کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا اپنی صفت رحمان کے تحت ہونے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی اللہ کی رضا نہیں شامل ہوتی، اس میں اللہ کی مشیت شامل ہوتی کہ کسی وجہ سے کوئی تدبیر الہی ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے اللہ کے نزدیک جس وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ کام ہونے دے رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اللہ کے ایسے قوانین ہوتے ہیں جن کا امپلیمنٹ ہونے کے لیے اس چیز کا معاملے کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ اس وقت دنیا پر جو بھی وقت آیا ہوا ہے یہ وقت جو ہے وہ اللہ خوش ہوگا کیا یہ سب دیکھ کر؟ یہ اللہ کی رضا نہیں، یہ اللہ کی مشیت کے تحت یہ وقت آیا ہے دنیا پر کہ دنیا کو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اعمال کا نتیجہ بھی ہے اور ایک روک لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر یا ایک امر نازل ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ مشیت الہی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ وہ چیز ہونے دے رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی جو شخصیت ہے، جو اللہ کی پرسنالٹی ہے، جو اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اس طریقے سے قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ اپنی ہی مشیت کی وجہ سے اس چیز کو ہونے دے رہے ہوتے ہیں. اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ فاسٹ ڈرائیونگ کرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. وہ اس کو بہت دفعہ سمجھاتا ہے لیکن بیٹا نہیں سمجھتا، اور کسی دن کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس میں فاسٹ ڈرائیونگ کے نتیجے میں بیٹا جو ہے وہ گاڑی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے یا زخمی ہو کے آ جاتا ہے. اب یہ جو ہوا یہ اس باپ کی چاہت سے تو نہیں ہوا، باپ تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس نے اس سے گاڑی نہیں لی بیٹے سے. اگر اس کو واقعی میں بیٹے کو روکنا ہوتا تو وہ اسے گاڑی لے لیتا، لیکن اس نے اس سے گاڑی نہیں لی، اس کو گاڑی دے رکھی اور اس کو سمجھاتا رہا، لیکن وہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں نتیجہ بھگت لیا، اور اب اس کے بعد پاسبل ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا. تو یہ مشیت ہے، یہ باپ کی مشیت کہلائے گی کہ باپ نے کسی وجہ سے ایسا ہونے دیا. ویسے کوئی باپ ایسا ہونے نہیں دے گا، وہ کبھی نہیں چاہے گا اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو، لیکن کبھی کبھار اولاد کا یا مخلوق کا ہمیں اللہ کے نزدیک اس کا آج خراب کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے کل کو بہتر بنانے کے لیے. تو یہ مشیت ہے. رضا الہی اس کے بالکل ایک ساتھ ہی ایک پیرالل چیز ہے کہ ایک ایسا کام جو اللہ تعالیٰ چاہ بھی رہے ہیں کہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خوشی کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی بھی شامل ہے. یہ رضا الہی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام لاز کے مطابق جو ہے وہ سڑک پر گاڑی چلا رہا ہے یا بائک چلا رہا ہے، اور ان لاز کو چونکہ وہ فالو کر رہا ہے تو اس میں بہت سارے مواقع پر جو ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں وہ اس کے نہیں ہو رہے. وہ کیوں نہیں ہو رہے؟ حالانکہ ہو سکتے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تو کسی کی غلطی نہ بھی ہو تو پیچھے والا آ کے آپ کو مار کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اس لحاظ سے جس لحاظ سے یہاں پر لاقانونیت ہے ٹریفک کے معاملے میں، اتنی تعداد میں حادثات نہیں ہوتے جتنے ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو وہ لوگ جو قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ان چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک مثال کے طور پر اللہ کی اس میں رضا شامل ہو گئی کہ وہ اللہ کے قانون کی پاسداری کر رہا ہے، اپنی بھی زندگی کی حفاظت کر رہا ہے، دوسروں کی بھی کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی رضا میں آ گیا. اب ایسی رضا میں اب جب اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ رضا الہی کے تحت نہیں ہوتا ہے. جبکہ وہ لوگ جو قانون توڑ رہے ہیں اور پھر بھی ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا، وہ مشیت الہی کے تحت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایکسیڈنٹ اس لیے نہیں ہونے دے رہا کہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ ابھی اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو کوئی سیکھ مل جائے گی، اور وہ بندہ ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اللہ اسے اب سیکھ نہیں دینا چاہ رہا. صفت رحمان کے تحت وہ کسی اپنے عمل کا کمپلیٹ کر چکا اور اب اس پہ ریوارڈ ایکٹیو ہونے والا ہے، اور وہ ریوارڈ ذرا سیویئر قسم کا ہے، سیریس قسم کا ہے. تو اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مشیت کے تحت قانون توڑنے دے رہے ہیں بظاہر. تو اس قانون کے توڑنے میں اللہ کی رضا تو شامل نہیں ہے.
تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں. صفت رحمان اللہ کی مشیت کی نمائندگی کرتی ہے اور صفت رحیم جو ہے وہ اللہ کی رضا کی نمائندگی کرتی ہے. تو اس طریقے سے یہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ بریفلی آپ لوگوں کو صفت رحیم اور صفت رحمان کا جو بنیادی فرق ہے وہ سمجھا دوں کہ یہ کیا ہے. اب مزید اس بارے میں جاننے کے لیے کہ صفت ہمیں کیسے علم ہو جائے کہ حقیقتاً صفت رحیم ہی ہمارے ساتھ ہے یا کہیں صفت رحمان ہی تو نہیں ہمیں چھوٹ دے رہی ہے کسی وجہ سے اور جس کو ہم صفت رحیم سمجھ بیٹھے ہیں, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علم پہ صفت رحیم ہے اور ہم جو ہے وہ اس کو اپنے لیے عذاب سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کا ایک پیمانہ ہے جس سے آپ اس کو بہت آسانی سے جان سکتے ہیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا. آج کے لیے بہت شکریہ. دعا ضرور کیجیے گا میرے لیے, صحت کے لیے اور میری امی کے لیے بھی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. جزاک اللہ.